22-23 سال کی عمر میں لاہور سے 4200 روپے لے کے چلا. مسلمان گوئندی، ہندو گوئندی، سکھ گوئندی، اور تینوں یہ سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. تو ہمارا جو گوئندیز ہم کہلواتے ہیں یہ راجپوتوں کی ایک کاسٹ ہے، سورج بنسی راجپوت. اور یہ سرگودا کا ایک ہی دروازہ تھا، نوری دروازہ، وہ گھمن تھے، وہ بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے. تو وہ میں نے قبر بھی بابے گودے کی دیکھی ہے. مطلب چھوٹا، آپ کو جب میں نے کہا کہ 77 تک چند ہزار کا شہر تھا. السلام علیکم. اکمل شہزاد گھمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کی جس شخصیت کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں، یہ صحیح معنوں میں ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ہشت پہلو ہے یا جہت، ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، تو اس میں بالکل بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. یہ اپنے لڑکپن سے جو ہے وہ سیاسی کارکن ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور انہوں نے کالم لکھے، انہوں نے کمپیرنگ کی، انہوں نے ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ کام کیا. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اپنے ملک کی حد تک کام کیا، بلکہ اس وقت انہوں نے ترکی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ایک نئے سرے سے. ایک تو تحریک خلافت کا دور ہے، اور اس کے بعد جو مڈ 80s مڈ 90s یا ان دہائیوں میں ترکی کو پاکستان میں متعارف کروایا. اور متعارف کروانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹے پیمانے پہ، بلکہ جو وہاں کے وزیر اعظم یا صدور تھے یا وہاں کے بڑے بڑے لیڈران، جو بڑے بڑے رہنما، ان سے ملاقاتیں کیں اور دنیا جہان گھوما. اپنے آپ کو جہاں گرد بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دوست ہیں، علم دوست ہیں، علم بانٹتے ہیں، علم چھاپتے ہیں اور علم لکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے تعارف پہ ہی اگر میں بات کرتا چلوں، ان کی کتابیں، ان کا کام، ان کی سیاسی جدوجہد، تو ایک بہت لمبا تعارف بن جائے گا. تو میں آئیے ڈائریکٹ ان سے گفتگو کرتے ہیں. جناب فرخ سہیل گوئندی صاحب. شکریہ جناب، بڑی مہربانی آپ کی. کیسے ہیں گوئندی صاحب؟ ٹھیک ہے. اللہ کا بہت کرم ہے. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل میں لکھ رہا ہوں. جب سے وبا آئی ہے تو میں سمجھے میرے جو 80% ایکٹیویٹیز ہے وہ لکھنا ہے، اپنی کتابوں کو مکمل کرنا. میری کئی موضوعات جو میں لکھنا چاہ رہا تھا کتابوں کی شکل میں، تو وہ کوئی 10-12 چیزیں تھیں، لیکن اب پہلے ایک کتاب کو طے کیا کہ مکمل کر لوں. اور وہ کتاب ہے جو میں نے 1983 میں 22-23 سال کی عمر میں لاہور سے 4200 روپے لے کے چلا، ایران، ٹرکی اور یورپ تک گیا. اس کتاب کو لکھ رہا ہوں. وہ ایک سفر نامہ ہے. اصل میں مجھے ارشاد احمد حقانی، جن کو میں آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا پرنٹ میڈیا کا اینالسٹ مانتا ہوں، مرحوم کو، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فرخ سہیل گوئندی سیاسی جہاں گرد ہے اکثر کالموں میں. تو یہ سفر نامہ ہے میری زندگی کا ایک خاص، جس میں میں نے خمینی کا ایران دیکھا، جنرل کنان ایورن کا ٹرکی دیکھا، مارشل لگا ہوا، اور کمیونسٹ بلغاریہ دیکھا، جو کہ وہ یہ تینوں دنیا اب نہیں رہی، بدل گئی ہیں. خصوصاً کمیونسٹ بلغاریہ بدل گیا ہے. تو یہ کتاب میرا ایک پیشن ہے، اور بس یہ مکمل ہو چکی ہے. اب اس کی نوک پلک ہو رہی ہے. تو میں بڑا ایک سیٹسفائیڈ، جیسے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا ایک ماں کا، میری وہ کیفیت ہے. گوئندی صاحب، چونکہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں آپ کے تعارف میں کہا کہ آپ ہمہ جیس شخصیت ہیں، تو اگر ہم آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان پہ بات کرنے کے حوالے سے شروع ہو گئے تو پھر ادھر بات نکل جائے گی. تھوڑا سا ہم آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ میں جی سرگودا میں پیدا ہوا، اور 23 بلاک میں ہم رہتے تھے. سرگودا بڑا ایک منظم شہر تھا جب تک ہم رہے 77 تک، اور سکولنگ میں نے وہاں سے کی. اور میری تربیت میں جو بنیاد ہے، جیسے خاندان ہوتا ہے ایسے میں اس کو سکول کہتا ہوں. تو کینٹ پبلک سکول سرگودا سے پڑھا تھا، جو اپنے وقت میں جیسے صادق پبلک سکول تو بڑا الیٹ کا مشہور تھا، جیسے ایچیسن ہے، اور سرگودا میں ایک ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، پی ایف ماڈل سکول. تو اس کے بعد جو سکول آتا تھا وہ کینٹ پبلک سکول تھا. تو میں سرگودا میں پیدا ہوا. تو گوئندی صاحب، یہ ایسی مجھے اتفاقاً یاد آ گیا کہ یہ گوئندی جو ہے اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ ابھی وجہ تسمیہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، چونکہ جو گوئندی ہیں وہ 3 ملتے ہیں: مسلمان گوئندی، ہندو گوئندی، سکھ گوئندی، اور تینوں یہ سیالکوٹ میں ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں سکھوں کا گاؤں ہے بن باجوہ جو گوئندی، اور ہندوستان کی پہلی خاتون جو تھی لیڈر پولیٹیشین ایز اے وومن، وہ گوئندی تھی، جن کو نہرو لائے تھے. سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئی تھیں. پھر اندرا گاندھی کی پارٹی میں وہ انہوں نے جب ایمرجنسی لگائی تو وہ
انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کی ایمرجنسی کو سپورٹ نہیں کروں گی، تو وہ جیل میں چلی گئیں. اور ہندو گوئندی بہلول پور میں ہوتے ہیں. ان کا نام کیا تھا جو اندرا گاندھی وہ میری دوست جو متعارف سنتوش گوئندی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا، آپ یہاں اناؤنس کر. گوئند کے گاؤں بھی ہے. ہاں میں بتانے لگا ہوں. تو میں نے جو روٹس ڈھونڈی ہیں اس کا تعلق گوئند کے سے ہے اصل میں. تو چونکہ یہ سیالکوٹ میں ہیں گوئندی سارے، مسلمان، سکھ اور ہندو، تو ہمارا جو گاؤں ہے وہ متراں والی ہے. یہ سراسر مسلمان گوئندیوں کا گاؤں ہے. ہم آباد کار ہیں اس متراں والی کے، جو میں نے ڈھونڈے ہیں. 20 اس کے ہمارے جو بزرگوں کے تھے. یہ میں زیادہ باتیں چونکہ لیفٹ کا ہوں، ایسے پرائیڈ کو میں پرائیڈ نہیں سمجھتا، لیکن ہسٹری بیان آج کرنے لگا ہوں. جو میں نے تحقیق کی ہے کہ ہمارے 20 کنویں تھے، جو کہ بہت بڑی بات تھی. تو میرے جو بزرگ گوئندی تھے، جب 1860 یا جب معاملہ ہوا سیٹلمنٹ، جب انگریز نے کولونائزیشن کر لی، تو جو متراں والی کے گوئندی تھے انہوں نے کولونائزیشن کے بعد انگریز سے معاملہ یعنی کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو ایک بڑی پراپرٹی ان کی چلی گئی. تو ہمارا جو گوئندیز ہم کہلواتے ہیں، یہ راجپوتوں کی ایک کاسٹ ہے، سورج بنسی راجپوت، اور بنیاد تینوں گوئندیوں کی سیالکوٹ ہے. تو جو میں نے تحقیق کی، اور وہ ہمارے شیخ صاحب ہیں حافظ آباد میں بھی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے اور چیزیں بتائیں، جو میں چونکہ اتھینٹک ریسرچ پہ یقین رکھتا ہوں. تو گوئندیوں کا ایک تعلق ابھی تک جو مجھے ڈسکور ہو رہا ہے وہ گوئند کے ہی سے ہی ہے کہ یہاں آ کے سیٹل ہو. میں یہاں ایک وضاحت کرتا یہ چلوں کہ وہ جو 20 کنووں کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پانی پینے والے کنویں تھے، ظاہر ہے وہ پانی تو اچھا ہوگا. 20 کنووں کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کئی علاقوں میں ڈیرے کہتے ہیں، یعنی 20 کنووں سے مراد کہ اتنی زمین تھی کہ 20 کنووں سے وہ زمین سیراب ہوتی. اب میں اچھا نہیں لگتا جو میں نے تحقیق کیا ابھی جو مجھے پتا چلا، چونکہ میں بہت ریسرچ کر رہا ہوں اس کے لیے، گوئندیوں کے لیے نہیں. تو مجھے چونکہ تاریخ سے روٹ سے تقریباً 400-500 مربع تھا متراں والی کے گوئندیوں کا. تو پھر وہ جب زمین ہماری گئی اور وہ سیٹلمنٹ ہوتا تھا کہ اس میں 200 مربع جو وزیر آباد کے راجہ تھے، یہ شفقت تنویر مرزا صاحب نے مجھے کنفرم کی تھی، انہوں نے اسی وقت لے لی. وہ انگریز کہتا تھا کون لے گا. تو 20 کنووں سے یہ مطلب تھا کہ لینڈ کی کتنی لینڈ تعلق رکھتی تھی جو اس سے سراب ہوتی ہے. تو وہ یہ آپ نے صحیح فرمایا. میں نے اس لیے وہ اس کو میں نے کہا کہ اس پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ نہ سمجھے کہ شاید گودام میں 20 کنویں رکھے ہیں. ہاں اس کا تعلق کاشتکاری سے ہے. بالکل صحیح. تو والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ پرفیوم کا کام کرتے تھے، پرفیوم کمپوز کرتے تھے. ہماری فیملی میں آپ کو بتاؤں، مسلمانوں میں بر صغیر میں ایک بہت بڑا کام تھا جو ہندو کبھی نہیں کرتا تھا، وہ تھا چمڑے کا کام. چونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو متراں والی میں چمڑا رنگنے کے، آج بھی آپ جائیں گے تو ٹینڈریز ہیں، تو گوئندیوں نے چمڑا رنگنے کا کام شروع کیا جو متراں والی میں جو گڑھ تھا. چونکہ سیالکوٹ پارٹیشن نہیں بلکہ انگریز کے آنے سے بھی پہلے جو سیالکوٹ تھا، یہ بر صغیر میں ایک کاٹیج انڈسٹری اس وقت بھی تھا. تو ٹینریز کا کام ہماری فیملی میں تھا. لیکن پھر ہمارے ایک بزرگ تھے جو میری امی کے پردادا تھے، انہوں نے پرفیوم کا کام شروع کیا. تو میرے ابا جی جو تھے محمد یعقوب گوئندی، انہوں نے بھی عطر کے کام کو پرفیوم میں ڈھالا ماڈرن ٹیکنالوجی. لیکن یہ بہت بڑا تضاد ہے، یعنی انقلاب ہے کہ چمڑے سے چمڑے کا کاروبار ایک طرف پرفیوم کا. ہاں یہ بالکل تضاد ہے. اس لیے کہ وہ ان کا کوئی پیشن ہوگا. میرے دادا جی بھی یہی کام کرتے تھے. ذمہ داری تھی تھوڑی سی ہماری جب ہم سرگودا منتقل ہوئے. اگر آپ پوچھیں گے تو وہ ایک کہانی ہے پوری متراں والی سے سرگودا. تھوڑا سا متراں والی کی بات ہو جائے. متراں والا کا آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑے معروف وہ رہے ہیں چیف سیکریٹری پنجاب کے پرویز صاحب. میں جانتا ہوں جی. ان کا تعلق وہاں سے تھا. ہاں جی. اور پھر یہ بریگیڈیئر حمد سعید ہاں یہ بھی، یہ سب بعد میں آئے ہیں. مشرف کے ہاں مجھے پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، بالکل. یہ سب بعد کے ہیں. اور وہاں سے اعظم تھے، ایک بہت بڑے آئی جی ہوتے تھے، قاضی اعظم آئی جی پنجاب رہے ہیں، وہ بھی تھے. پھر یہ چیموں کا گاؤں اب بن گیا اب لیکن اگر آپ اس کی کوئی 100 سال پرانی ہسٹری نکالیں گے 1887 سے، تو یہ جو چیمے اور یہ قاضی یہ تھوڑے تھے، گوہندی تھے، ابھی بھی کچھ ہیں. تو وہ چونکہ جب سرگودا آباد ہوا ہے 1887 میں، تو جو متراں والی کے گوہندیز تھے ہمارے، جو مسلمان گوہندی بن باجوالے والے سکھ، تو ہم سب سرگودا تقریباً چلے گئے تھے. تو پھر یہ بعد کی آباد کاری ہے یہاں پہ چیمے اور قاضی، اور یہ جو بڑا قصبہ ہوگا نا، تو بڑا قصبہ ہے. نواحی ہاں جی، ہاں دیہاتوں کے لوگ تھے وہ بھی. ہاں جی، ہاں جی. اچھا، تو سرگودا کی طرح بات کرتے ہیں. سرگودا کا اپنا ایک بھی بڑا شاندار کلچر ہے، یعنی اس میں ادبی کلچر بھی ہے،
لوگوں کا رکھ رکھاؤ بھی اور ایک ڈیولپنگ شہر کا. تو آپ نے بچپن میں سرگودا کو کیسے دیکھا؟ میں اس میں آپ کو کچھ دو تاریخی فیکٹس ہاتھ سناتا جاؤں، چونکہ میں تاریخ کو ارد گرد. سرگودا میں دو اور لوگ آ کے آباد ہوئے تھے، ایک سیالکوٹ سے، ایک لاہور سے. ایک تھے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے والد، جیسے میرے بزرگ گئے تھے تو وہ بھی آباد ہوئے، لاہور سے تھے، وہ قزلباش فیملی سے تھے، گھوڑوں کا کام تھا. دوسرے فیض احمد فیض کے والد صاحب بھی سرگودا میں آباد ہوئے تھے. اچھا، یہ بالکل ایک نئی بات ہے. ہاں، اور ان کی زمین وزیر آغا صاحب کے ساتھ تھی، انہوں نے بیچ بوچھ دی، وہ افغانستان چلے گئے، وہ کہانی ہے. یعنی کہ سیالکوٹ سے ایک بڑی، چونکہ جو جاٹ اور راجپوت کاشتکار تھے، جب نہری زمین بنی، یہ نہر بنی سرگودا کی جیلوں والی نہر، تو وہاں پر جو آباد ہوئے اس میں فیض صاحب کے والد صاحب تھے، لیکن وہ جلد ہی زمین بیچ کر چلے گئے. اب آپ نے پوچھا کہ سرگودا کی تاریخ، کیا سوالہ تھا آپ کا؟ میں یہ کہا کہ آپ کے بچپن میں سرگودا کیسا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ سرگودا ایسا تھا کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. جو سرگودا میں نے دیکھا ہے، سرگودا واز اے پلانڈ سٹی، اور اس کو میں نے اس پلانڈ سٹی جو 1947 کو ہجرت کے بعد کم ہوا، 1947 میں اس کی ٹوٹل پاپولیشن 36,000 تھی. میں نے وہ سرگودا دیکھا ہے کہ جب ہم فخر سے کہتے تھے سرگودا کی آبادی 70,000 ہو گئی. آپ تصور کریں کہ 22-23 بلاکیں تھیں جو اوریجنل، اس کے بعد بنی ہیں کچھ بلاک. ایک سیٹلائٹ ٹاؤن تھا اور ایک سیول لائن تھی. یہ باہر کی آبادیاں تھی جو شہر کی. اس کا ایک چوک ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک گلی ہوتی تھی، ان گلیوں سے ایک گلی ہوتی تھی بلاکس. اچھا، میں بچپن میں یہ بڑا سنتا تھا، یہ فرانس کا نقشہ ہے، پیرس کا نقشہ ہے. میں جب اسپین گیا کرتبہ تو مجھے پتا چلا کہ سرگودا کا جو آرکیٹیکچر ہے مکانوں کا، بلاکس کا، وہ اسپینش ہے. اور یہ پلانڈ سٹی تھا. اس کا جو مکان، جیسے لاہور میں وہی طرز کے مکان آپ کو ایک جگہ ملیں گے، کرشن نگر، وہی مکان جس کو ہم پنجابی میں ویڑا کہتے ہیں. اور پھر ایک اس کا مکان کی 3 طرف ایک گیلری ہوتی ہے، پھر اوپر ایک شاہ نشین. یہ بڑی خاص جو ہمارا پنجابی آرکیٹیکچر ود ماڈرن تھا، تو ماڈرنائزیشن. تو سرگودا اتنا صاف تھا کہ معاشقی شام کو 3 سے 5 بجے آتے تھے نالیاں صاف کرنے، جھاڑو دینے، اور ترکاؤ ہوتا تھا. اور جو روشنی ہوتی تھی چوک میں جہاں بچے کھیلتے تھے، ہر بلاک کا ایک چوک، گول بالکل چوک، کوئی انکروچمنٹ نہیں تھی. وہاں پہ ایک لکڑی کا کھمبا ہوتا تھا جس پہ وہ گیس بھری جاتی تھی، اور ہم بچے تالیاں بجاتے تھے جب گیس بھری جاتی تھی. پھر اس کو لاک لگاتا تھا، اس میں کیروسین آئل ڈال کے، وہ صبح 5 بجے تک خود بجھ جاتا تھا. 5-4 ہمارے بازار تھے بڑے، امین بازار تھا، ریل بازار تھا، کارخانہ بازار تھا، اور بالکل صاف شہر تھا. میں نے ایسا شہر اسلام آباد دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ جدید سرگودا اسی طرح، اس سے کم لیکن صاف شہر تھا، مہذب لوگوں کا شہر تھا. یہاں پر جس میں مثلا میں گلی میں پلا ہوں وہ جھجر والوں کی گلی تھی. آج بھی میں کئی لفظ اردو کے ایسے بولتا ہوں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جیسے کواڑ ہے، تسلا ہے، کٹورا ہے، تو میں نے ان سے سیکھی. تو سرگودا میں پھر ایک ادبی چاشنی بڑی تھی. مزے کی بات ہے، قاسمی صاحب بھی سرگودا کے لیے بعد میں خوشاب ضلع بنا. پھر ڈاکٹر وزیر آغا کا تھا تعلق سرگودا سے تھے، پھر ڈاکٹر انور سدید، اخگر سرحدی. ایک آپ دیکھیں تو ایک پورا چھوٹی سی بستی چند ہزار کی. جب میں نے 77 میں چھوڑا ہے سرگودا، ہماری پوری، میرے ابا جی، امی، بہن بھائی ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں، یہ 1,00,000-1,50,000 کی آبادی تھی. خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، انکروچمنٹ اور اوور پاپولیشن جیسے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اربنائزیشن کی ولگیرٹی جو ہوتی ہے. لیکن سرگودا میں ایک کلاس تھی. اچھا، سرگودا کیا بڑی دلچسپ بات ہے، سرگودا شہر دیہاتیوں میں تھا لیکن زیادہ لوگ اربن رہتے تھے. مطلب ٹیوانوں کا 1 گھر ہوگا، نونوں کا 2 گھر ہوں گے، لک کے 4 گھر ہوں گے، لیکن شہر کی آبادی ساری اربن، یعنی کہ وہ سیمی رورل آبادی تھی. ان کا روزگار اربن تھا. اور پارٹیشن سے پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ مثلا مرینا ویلر جو یہ بورس جانسن کی وائف ہیں، اب تو ان کی شادی نہیں رہی، وہ خود بہت بڑی پیوری کونسل کی ممبر ہیں، ان سے بھی بڑیاں برطانیہ کی. ان کی والدہ سرگودا سے تھیں، تو وہ جو بائی مجھے لے کے گئیں. تو یہ سارے یہ جو سکھ یہ لوگ بھی تھے، یہ بھی سیالکوٹ، گجرانوالا، ادھر سے آئے تھے سرگودا میں. جب نہری نظام شروع ہوا، ہاں جی، تو اس وجہ سے وہاں زمینوں میں سیم یا تھور کا سلسلہ شروع ہوا، تو لوگوں کو یہاں زمینیں الاٹ کر دی گئی. اس کی پالیسی یہ تھی انگریز کی کہ وہ ان لوگوں کو آباد کرتا تھا جو کاشتکاری جانتے تھے. سیالکوٹ کے چیمے، وڑیچ، چٹھے، یہ آپ کو سرگودا میں ملیں گھمن بھی ہیں. گھمن بڑے لوگ ہیں سرگودا میں. گھمن ہیں، چیمے ہیں، وڑیچ ہیں، تارڑ ہیں.
اور اس میں کچھ باجوہ ہیں، یہ سارے سیالکوٹ گجرانوالہ اس بیلٹ سے آئے تھے، چونکہ یہ اچھے کاشتکار گنے جاتے تھے۔ یہ پنجاب کی جو سب سے کاشتکار ریجن گنا جاتا تھا یہ تھا، جہاں غیر نہروں کے یہ کاشتکاری کرتے تھے اپنے پانی سے، جو بارش کا اور دوسرے چشموں کا۔ تو یہ سرگودا میں آباد ہوئے، اور ان کا کلچر بڑا مزیدار تھا۔ یہ چیمے، وڑیچ، گھمن، تارڑ، یہ شہری بھی تھے، اربن بھی، تعلیم بھی ان میں ہوتی تھی، تجارت بھی کرتے تھے۔ تو سرگودا کی بستی ایک بڑی شاندار بستی تھی جو میں 1977 میں چھوڑ کے آیا۔ اچھا گوئند صاحب، یہ ذرا پھر آپ کی طرف آتے ہیں، ایک طرح سرگودا کی ذرا بات ہو رہی، تو یہ سرگودا کا تھوڑا ذرا بتائیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ سرگودا تھا کانگریس کا، کچھ کہتے ہیں جی یہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، بزرگ تھا سرگودا، تو اس کی تھوڑی سی ذرا بتائیے۔ ہاں جی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے اس بندے کو، جس کے والد نے آباد کیا تھا، عبد الرحیم گوئندی کے والد نے، دسوندی اور دسوندی گوئندی، جو سرگودا کے کمشنر کہلاتے تھے، چونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر شاہپور تھا، سرگودا بڑا شہر بن گیا۔ یعنی میری امی کے دادا جی 1971 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ آئی وٹنس ہیں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن۔ بابا گودا تھا، جس کی ایک جھونپڑی تھی جو سول ہسپتال کے کنارے ایک چھپڑ تھا، تو سر اس کو کہتے تھے۔ تو وہ بابے دی گودا بابے کی سر تھی۔ تو لارڈ ہیلے نے یہ بات کیا تھا، جس کے نام پر کالج ہے، وہ گورنر رہے تھے۔ تو بابے، دیکھیں میں اس میں کریڈٹ گورے کو دوں گا کہ وہ شہر اس کو انگریز کا لائل پور کی طرح رکھ سکتے تھے، اس نے اس درویش کے نام منسوب کر دیا یہ شہر آفیشلی بابا کو۔ پہلے اس کا کچھ اور نام سوچا ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو مستند ہسٹری کی میں نے پوری ڈاکومنٹیشن بھی نکلوا لی ہے۔ تو بابے گودے کے نام کی سر رکھ کے نام پر دربار بھی ہے، مجھے دربار وہ گیا تھا تو نہیں وہ قبضہ ہو گیا۔ یہ سول ہسپتال سرگودا میں تھا، میں نے وہ دربار دیکھا ہوا ہے ایمرجنسی شہر میں، جو سول ہسپتال گیٹ کے ساتھ وہ قبر 1970-80 تک رہی تھی۔ اب وہ ڈیمالش کر دی ہے، اور وہاں پہ کچھ اور چیزیں، دکانیں بن گئی ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے قبر بھی بابے گودے کی دیکھی ہے۔ مطلب چھوٹا، آپ کو جب میں نے کہا کہ 77 تک چند ہزار کا شہر تھا، تو بابے گودے کی قبر لوگ دیکھا کرتے تھے، بابے گودے کی قبر ہے۔ تو اسی طرح جو نوری دروازہ ہے، اس کی سٹوری آپ کو سکندر گھمن بتائیں گے۔ یہ گھمنوں نے بنایا تھا، اور یہ سرگودا کا ایک ہی دروازہ تھا، نوری دروازہ، وہ گھمن تھے۔ وہ بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ ہم یہاں چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یہاں ڈسٹارٹ کرتے ہیں، تو سرگودا شہر اس فقیر کے نام سے تھا کہ سر کہتے ہیں پانی کو، تالاب، جیسے امرتسر، تو بابے گودے دی سر، تو اس کا نام سرگودا رکھ دیا گیا آفیشیلی۔